بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توکل کی حقیقت، توکل کیا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات، صالحین کی تعلیمات کو اگر ہم صدق دل اور یقین کے ساتھ اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسلاف کے سارے سینے کے راز، ان کی تعلیمات ہمیں عطا کر دیں۔ لیکن ہم تو صرف طنز کرنے والے اور تنقید کرنے والے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے جس کو بطور مثال پیش کر سکیں۔ حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت ابراہیم ادم کی صحبت میں رہے ہو اتنا عرصہ، کوئی عجیب بات ہمیں بتاؤ جو ان سے آپ نے دیکھی ہو، سنی ہو یا آپ بیتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار مکہ معظمہ کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستہ میں ہمارا زاد راہ، ہمارا خرچ اخراجات ختم ہو گئے اور ہم کوفہ کی ایک ویران مسجد میں قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں اقامت گزین ہوئے تو حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں بھوک نے بہت ستایا ہے، شدت سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے شدت سے بھوک لگ رہی ہے۔ تو آپ نے مجھ سے قلم اور کاغذ اور دعات منگوائی اور لکھا بسم اللہ، اتنا لکھا۔ اس کے بعد لکھا ہر حالت میں اے رب ذوالجلال تو ہی ہمارا مقصود و معبود و ملجا اور ماوا ہے۔ پھر یہ اشعار لکھے عربی میں، انا حامدن انا شاکرن انا ذاکرن انا جائن انا زائن انا آریون۔ میں حمد کرنے والا، شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، بھوکا، خستہ حال اور برہنہ ہوں۔ ہی ستن و انا و ضامنین لنصفہا فکن ضامنین لنصفہا یا باریوں۔ میں 6 چیزوں پر کیا کرتا ہوں؟ ضمانت کرتا ہوں، 3 کی تو ضمانت دے اور 3 کی میں دیتا ہوں۔ کون سی؟ مدہن لغیرک لہابن نہارن، اگر میں تیرے علاوہ کسی غیر کی طرف رخ کروں، کسی غیر کی طرف سوچ بھی رکھوں، خیال بھی لوں، تو سوچ پھر آگ میرا ٹھکانہ ہو، آگ کے سوا میرا کچھ حصہ نہ ہو۔ فاجر عبیدک من دخول النار، تو اے آگ سے پناہ دینے والے اپنے غلاموں کو آگ سے پناہ دے دے۔ یہ لکھا اور رقعے کو بند کیا، حضرت مرعشی کو دیا کہ جاؤ جو سب سے پہلا آدمی تمہیں ملے اس کو یہ رقعہ دینا۔ وہ رقعہ لے کے چل پڑے تو جو سب سے پہلا شخص ملا وہ ایک خچر سوار تھا، ایک خچر پر ایک گدھے پہ سوار تھا۔ میں نے وہ رقعہ اسے دے دیا اور اسے پڑھا اور رونے لگا۔ پھر پوچھا اس رقعے کا کاتب کہاں ہے؟ تو میں نے کہا فلاں ویران مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں سے 600 دینار تھے، 600 دینار۔ بعد میں ایک اور شخص ملا، میں نے اس کے بارے میں پوچھا، اس خچر سوار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نصرانی تھا۔ میں نے واپس آ کر حضرت ابراہیم اور آدم کو یہ واقعہ سارا سنایا تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی آ جائے گا۔
کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی آ گیا اور حضرت ابراہیم ادم کے سر کو چومنے لگا وہ اور مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے وہ نیک برگزیدہ اور بہترین بندے تھے جن کو اپنے رب پر اتنا یقین، اتنا بھروسہ تھا۔ یقین، اعتماد اور بھروسہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رکھا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس مان کو، اس گمان کو، اس یقین کو ضائع نہیں کرتا، توڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محالہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر انسان ایسا ہی توکل اور ایسا ہی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رکھے تو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا اڑتا دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔